میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ایک ماڈل ولیج کی تعمیر نو اور تعمیر کے ذریعے آپ نے بحالی کا جو کام انیشیٹ کیا اس کے لیے آپ نے ہمیں بھی موقع دیا. لیکن سر میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کی تقریر بھی سنی, آپ کے ارادے بھی ہم نے دیکھے, لوگوں سے بھی آپ نے بات کی, آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ تعمیر نو کر پائیں؟ ہم تو سن رہے ہیں کہ ایک آدھ مہینے بعد یہاں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے ٹیکنوکریٹ سے, جو سارے سیاستدانوں سے ہماری جان چھڑوا دے گی. وہ سمجھ نہیں آتی اپنا نصرت صاحب, کون یہ شوشے چھوڑتا ہے؟ ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کہاں سے بنے گی؟ کون سے آئین کے تحت بنے گی؟ کیا پاکستان کے آئین کے تحت بنے گی یا کسی دوسرے آئین کے تحت بنے گی, کسی غیر ملکی آئین سے؟ پاکستان کے آئین کو پڑھے تو اس میں تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. نہیں سر, لیکن اگر 190 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جائے کہ وہ افواج پاکستان کو کہیں کہ ریسٹرکچر کریں اس ملک کو اور سیاستدانوں سے جان چھڑائیں, کلین لوگ لائیں, تو پھر کیا رکاوٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب ہوائی باتیں مجھے لگتی ہیں. آئین میں گنجائش کوئی نہیں ہے اس کی, آئین میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ جو عدالتیں ہماری ہیں جن کو اتنے محنت اور کمٹمنٹ کے ساتھ قوم نے ری انسٹیٹ کیا ہے, اور جو پھر انہوں نے بھی جو جدوجہد کی ہے, چیف جسٹس نے بھی اور باقی ججوں نے بھی, اور قربانیاں بھی دی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بننے دیں گے کسی کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان باتوں میں کوئی جان ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس طرف تو توجہ بالکل نہیں دینی چاہیے. ابھی جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اپنی کارکردگی کو ٹھیک کرے, حکومت اپنے آپ کو ریفارم کرے, اصلاح کرے. اگر اصلاح نہیں کرتی تو تبدیلی کی بات اگر میں نہ بھی کروں اور آپ نہ بھی کریں, قوم کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ جس امیدوں سے عوام نے ایک مارشل لاء کے بعد ووٹ دیا ہے ایک جمہوری حکومت کو, جمہوری حکومت کا فرض بنتا ہے کہ عوام کی ان امیدوں کے اوپر پورا اترے. 2.5 سال ہو گئے, 2.25 سال ہمیں نظر نہیں آئی حکومت کے اس پہ پوری اترتی ہو یا اترنے کا ارادہ بھی رکھتی ہو. پاکستان ایک غریب اکانومی ہے, ہم کشکول لے کے دنیا بھر جاتے ہیں, دنیا بھر میں جاتے ہیں. ہم نے ایک طرف اپنا فرینڈز آف پاکستان کا سلسلہ کھولا ہوا ہے, ایک طرف دنیا سے ہم مانگتے ہیں. کیری لوگر بل کے تحت بھی پاکستان کو امداد دینے کا پروگرام ہے, اور ابھی یہ حالیہ فلڈز آئے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور توجہ ہونی چاہیے. آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ہر ایفرٹ جو ہے وہ ان کو آباد کرنے کے لیے ہونی چاہیے, اور کسی اور طرف تو قوم کو دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن لامحالہ جب ملک میں بے روزگاری ہے, ملک میں غربت ہے, ابھی کل ہی اپنا پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے وہ اس نے پوری کی خاتون تھی ویسے وہ, یہ جس علاقے سے ہم آئے ہیں سر سیلاب جلا دیا گیا, جل گئی وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو یعنی کہ لوگ اپنے ان بنیادی مسائل سے توجہ نہیں ہٹنے دیں گے کسی بھی حکومت کی. تو لہذا اس وقت بہت ضروری ہے کہ اس طرف پوری توجہ دی جائے, پھر سیلاب زدگان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, ان کے لیے گھر بنائے جائیں, ان کی طرف بھرپور توجہ دی جائے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیری لوگر بل کے تحت ہمیں کتنا پیسہ ملتا ہے, کتنا ہے؟ 1.5 بلین ڈالرز, جو کہ پاکستان کے تقریباً 150 ارب روپے بنتا ہے. 400 ارب تو ہم 6-7 کارپوریشنوں میں گوا رہے ہیں ہر سال. یعنی سال میں 400 ارب ہم اس میں گوا رہے ہیں, صرف چند لوگوں کی جو ہمارے اپنے جن کو ہم نوازنا چاہتے ہیں ان کی خاطر ہم نے اپنی پوری پاکستان کی اکانومی کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. ابھی آپ سپریم کورٹ وہ فیصلے کرے جو کہ حکومت کو کرنے چاہیے. اگر کیا یہ فرض سپریم کورٹ, ایک بندہ جس کا نام عدنان خواجہ ہے, کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے ایف اے بی کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا, یا شاید کمپارٹمنٹ ہے اس کی ایف اے بی کے اندر, سنا یہی جا رہا ہے. اور پھر جس کو این آر او کے تحت معاف کیا گیا ہے, اس سے پہلے اس کو سزا ملی ہے, اس نے 14 مہینے قید کاٹی ہے, باقی کوئی 6-7 مہینے رہتی ہے.
تو اس بندے کو OGDC آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا چیئرمین لگا دینا کتنی افسوسناک بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے. اور پھر سپریم کورٹ کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس کے نہیں سر، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آپ برا نہ مانیے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آج کل اصولوں کے نام پر، جمہوریت کے نام پر اس حکومت کو بچانے کے لیے اتنا دن رات اپنا ایک کر رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ سیاستدان ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور اب اگر کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی یا غیر سیاسی اقدام ہوا، ٹیکنوکریٹس آئے، تو مستقبل آپ کا بھی خطرے میں ہے. آپ اپنے مستقبل کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں. اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہیں یا اس حکومت کو بچا رہے ہیں. کتنی صداقت ہے اس تاثر؟ میرے مستقبل کو آپ بھول جائیں. اس وقت فکر ہمیں پاکستان کے مستقبل کی کرنی چاہیے. مجھے قطعاً اپنے ذاتی سیاسی مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے. میرا مستقبل الحمدللہ محفوظ ہے اگر پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے، اور ہم سب کا بھی یہی حال ہے. آپ کا چینل بھی اس وقت تک ہے جب پاکستان جب تک ہے، اور خدا نہ خواستہ پاکستان کو کوئی زد پہنچی، آپ اور میں کہاں ہوں گے. لہٰذا یہ تو آپ اس کو تو بالکل، آپ میرا خیال ہے کہ اس ایشو کو تو آپ بھول جائیں کہ کوئی یہاں پہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو باہر سے امپورٹ کیا جائے گا یا پاکستان کے اندر سے پیدا کیا جائے گا. ماضی کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں، مشرف بھی تو ایک کیئر ٹیکر ہی تھے نا. 8 سال کیئر ٹیکر بن کے کہ میں ہی ہوں بس کیئر ٹیکر، سیاہ و سفید کا میں مالک ہوں. اب لوگ یاد کرنا شروع ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چینی سستی تھی، آٹا سستا تھا، بجلی تو مل رہی تھی. سر ہم ٹریول کر کے آئے، جیلم میں کہا، لوگوں نے کہا، آپ لوگ تو سمجھا نہیں پائے کہ مشرف کیا کر گیا. اس پہ تو پھر میں بھی کریڈٹ لوں گا، اور میں بھی کہوں گا کہ میرے زمانے میں تو چینی 10 روپے کلو تھی. اس زمانے میں چینی 10 روپے کلو تھی، آٹا شاید 5 روپے کلو تھا. تو پھر تو وہ دور زیادہ اچھا تھا. اس زمانے میں موٹر وے بن رہی تھی. اس زمانے کے اندر جو ہے ایٹمی دھماکے ہو رہے تھے، پاکستان ایٹمی قوت بن رہا تھا. ہندوستان کا وزیر اعظم چل کے پاکستان آیا تھا. مشرف کے زمانے میں تو ہندوستان دھمکیاں دیتا رہا ساری 8 سال پاکستان کو، اور کئی دفعہ فوجیں بارڈر پہ آئی ہیں. مشرف کے زمانے میں لوڈ شیڈنگ کس کا تحفہ ہے؟ مشرف صاحب نے جو 7 پوائنٹ ایجنڈا کہا تھا، اس کو بھی تو پھر وہ جو اینکر پرسن یا لوگ آ کے ٹیلی ویژن چینل پہ مشرف کو یاد کرتے ہیں، وہ پھر کہیں آ کے جناب وہ 7 پوائنٹ ایجنڈا اس نے اس کا نام لیا تھا، کام ایک بھی نہیں کیا. اس میں سے ایک بھی آئٹم اس کے اندر جو وہ فلفل نہیں کر کے گیا. اور پھر لوڈ شیڈنگ کس کا تحفہ ہے؟ گلے پڑی ہے موجودہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں، لیکن تحفہ کس نے دیا قوم کو؟ اتنی فرجائل اکانومی مشرف صاحب چھوڑ کے گئے کہ 10 دن بھی جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ صحیح طرح چل نہیں سکتی. مشرف صاحب جو ہے پھر اس کو بھی تو یاد کریں نا کہ انہوں نے امریکہ کے آگے جو ہے وہ خود اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسنگ پرسنز کو بیچ دیا ہے ڈالروں کے بدلے میں. تو پھر مشرف صاحب کی اور بھی کارنامے کو یاد کریں کہ آج بلوچستان جس حالت میں ہے اور جس حالت سے گزر رہا ہے، وہ بھی مشرف کا دیا ہوا تحفہ ہے. بلوچستان کو برباد کرنے والے بھی مشرف صاحب ہیں، اور آج وہاں سے اتنی میسو قسم کی مائیگریشن ہو رہی ہے. بگٹی صاحب کو مارنے کا جو ہے وہ سیرا، خدا نہ خاصہ سیرا جو، وہ بھی مشرف کے سر ہے. مجھے مشرف صاحب کی کون سی پھر باتیں یاد کروائیں. یہ جو دہشت گردی کس زمانے میں شروع ہوئی تھی؟ مشرف صاحب کے زمانے میں دہشت گردی شروع ہوئی ہے. یہ جو سوئسائڈ جو بامبنگز ہیں، یہ ایک فنامنا ہے جو کہ مشرف صاحب کے زمانے سے لیکن میاں صاحب وہی جو نصرت صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں بھی وہی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پھر 2.5 سال میں سیاستدانوں کی طرف سے ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے. آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن آخر بہرحال کسی نے تو انیشیٹو لینا ہے. میرے سے تو خدا کا واسطہ ہے سر، لوگ جمہوریت سے تو دل بھر گیا ہے. ہمیں روزانہ لوگ برا کہتے ہیں نصرت وہاں بیٹھ کے جمہوریت. ہمیں کل جہلم میں یہاں لاہور میں لوگوں نے روک کے کہا کہ جی بڑے جمہوریت چیمپئن بن دو، کی دیتا جمہوریت نے ہمیں، تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں. لوگ بھی اور میں بھی حکومت کے ان کارناموں سے تنگ ہے. جمہوریت سے کوئی تنگ نہیں ہے. جمہوریت سے بڑی امیدیں ہیں. اگر ان کی جگہ کوئی ایسی حکومت ہوتی جو ڈیلیور کرتی، آنیسٹ ہوتی، کرپشن سکینڈلز نہ ہوتے، سپریم کورٹ کو ڈیفائی نہ کرتی،
اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مانتی اور کرپشن سکینڈلز کے اندر ملوث نہ ہوتی اور پھر گڈ گورننس دیتی، لوگوں کے مسائل کو حل کرتی. یہ سیلاب آئے تھے، خود سیلاب زدہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتی تو جناب دنیا اشش کرتی، سر پہ اٹھا لیتی. اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ اگر حکومت فیل ہو رہی ہے تو جمہوریت کو تو نا آپ کم از کم اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں. قائد پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ناظرین پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.